السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت نہم کی دوسری غزل جس کے شاعر مرزا رفیع سودا ہیں، اس کی سرگرمیاں آج ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی سرگرمی دی ہوئی ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد الفاظ غزل میں تلاش کر کے لکھیے۔ اہل کرم، تو اہل کرم کی ضد غزل میں گدا استعمال ہوئی، تو اہل کرم کے سامنے آپ گدا لکھیں گے۔ اس کے بعد اسلام، اسلام کی ضد کفر، دیر کی ضد حرم، دوست کی ضد دشمن، یہ تمام الفاظ غزل میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی ان کی ضد جو ہے وہ اس غزل میں استعمال ہوئی ہے ان الفاظ کی۔ اس کے بعد سرگرمی آپ کے سامنے ہے، مگر تجھ سے رنجیدہ خاطر ہے سودا، اسے تیرے کوچے میں کم دیکھتے ہیں۔ تو یہ شعر آپ کو بتانا ہے کہ مطلع ہے یا مقطع ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سودا تخلص استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر مقطع کا شعر ہے۔ بے صحیح جواب۔ کرم، قدم، ہم، حرم، دم، رقم، کم، غزل میں سب قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو 2 نئے قافیے اسی اعتبار سے بنانے ہیں، تو آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نم ہے، غم ہے، ستم ہے، اور اسی طرح سے بم ہے۔ تو بہت سارے قافیے بنائے جا سکتے ہیں، صرف آپ کو 2 قافیے لکھنا ہے۔ اشعار کی تشریح کیجئے۔ 2 اشعار دیے ہوئے ہیں۔ خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے، جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کی تشریح اس طرح کریں گے کہ اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے پہنچنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کو اپنے دوست سے شکایت ہے، اور اتنی شکایت ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ خدا دشمنوں کو بھی ایسی چیزیں نہ دکھائے جو ہم نے اپنے دوست سے جو چیزیں دیکھی ہیں، یعنی دوست سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہم کو پہنچی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ تو یہ روزمرہ کا استعمال کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ خدا دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے، تو اس طرح سے اس روزمرہ کا استعمال خوبصورت انداز میں شاعر نے کیا ہے، اور اس شعر میں سند تضاد کا بھی استعمال کیا ہے، دوست اور دشمن، اس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد غرض کفر سے کچھ نہ دین سے ہے مطلب، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں۔ اس میں شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنہیں مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو صرف اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندو ہوتے ہوئے یا غیر مسلم ہوتے ہوئے ان کو کفر سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ مسلم ہوتے ہوئے دین سے مطلب ہے۔ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے وہ دیر و حرم کا استعمال کرتے ہیں، مندر و مسجد کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نہ کفر سے کچھ غرض ہے، نہ ان کو دین سے کچھ مطلب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم ایسا تماشا، یہ مندر و مسجد کا تماشا ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مندر و مسجد کا نام لے کر وہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں کفر اور دین سے کچھ مطلب نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ تشریح کریں گے۔ اس کے بعد زندگی مختصر اور ناپائیدار ہے، اس مفہوم کو ادا کرنے والا شعر لکھیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں غزل میں، حباب لبِ جو ہیں اے باغباں ہم، چمن کو تیرے کوئی دم دیکھتے ہیں۔ اس میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ناپائیدار ہے اور ختم ہو جانے والی ہے،
خودداری اور خود اعتمادی کو ظاہر کرنے والا شعر لکھیے۔ کس شعر میں شاعر نے خودداری اور خود اعتمادی کا اظہار کیا ہے؟ تو پہلا ہی شعر ہے مطلع کا کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں۔ اس میں شاعر نے اپنی خودداری اور خود اعتمادی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ درج ذیل نکات پر بات چیت کیجیے۔ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے، زندگی میں دوست کی اہمیت و ضرورت۔ یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، صرف آپ آپس میں گفتگو کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ دوست کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں۔ جو دوست سے متعلق جو شعر شاعر نے غزل میں استعمال کیا ہے، اسی سے متعلق یہ سرگرمی ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپس میں یہ بحث کرنی ہے اور اس پر بات چیت کرنی ہے کہ زندگی میں دوست کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جس پر آپ کو بات چیت کرنی ہے وہ اپنے دوست کا کوئی واقعہ ہے، یادگار واقعہ۔ تو آپ اس طرح سے یعنی آپس میں گفتگو کر کے اپنے کسی دوست کا کوئی واقعہ معلوم کیجیے اور پھر اس کو یہاں نقل کیجیے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اچھی طرح سے سرگرمیاں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔